جی، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی یاسر منظور آج ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج میرے ساتھ استاد محترم جناب پاسٹر رشید اقبال صاحب موجود ہیں، اور یہ بزرگ خادم ہیں اور تقریباً 35 ایئر سے خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج ایک آیت میں دیکھ رہا تھا، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 17 آیت ہے، میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہوں گا۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو آج اس مضمون پر بات کریں گے کہ فضل اور شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو پادری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ہم سب کی تاکہ رہنمائی ہو سکے۔ جی سر، تھینک یو جی، آپ نے ٹائم دیا اور اس پر آپ کو موقع۔ شکریہ جی۔ میں شریعت اور فضل کی تعریف اس طرح سے کروں گا کہ شریعت جو ہے یہ قانون ہے جو خدا کی طرف سے اس عظیم ہستی مقدس موسیٰ کو ملا اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچا، اور فضل یسوع مسیح کی معرفت پہنچا۔ شریعت اچھی ہے اپنی ذات میں، لیکن شریعت نے کیا کیا ہے؟ شریعت نے خارج کر دیا، اور فضل قبول کرتا ہے، بحال کرتا ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے معجزات پر غور کریں تاکہ اس چیز کو ہم سمجھ سکیں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ ہم متی کی انجیل کے باب نمبر 8 میں جو معجزہ بیان کیا گیا ہے، ایک کوڑی شخص ہے جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور پھر درخواست کرتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ جی ہمارے خداوند نے اس کی طرف قدم بڑھایا ہے اور پھر اسے چھوا، لکھا ہے کہ چھوا اسے، اور پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اس طرح سے وہ شخص پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے وہ جا کے خدا کے گھر میں گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو جائے۔ پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شریعت نے ایسے شخص کے لیے کیا پابندیاں عائد کر دیں۔ 5 قسم کی پابندیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص اپنے بال جو ہے یہ اس کے بال بکھرے ہوں، اور نمبر 2 اپنا چہرہ جو ہے یہ یہاں تک ڈھانپ کے رکھیں۔ ماسک تو اس زمانے میں تھے نہیں، لیکن اسی طرح سے اس کو ڈھانپ کے رکھنا تھا۔ جی 2 چیزیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے کپڑے جو ہیں یہ پھٹے پرانے ہوں، اور پھر یہ کہ وہ انسانوں میں رہ نہیں سکتا، آبادی میں رہ نہیں سکتا۔ اس طرح سے ایک اور ویرانے میں اسے رہنا۔ ہاں، ویرانے میں اسے رہنا تھا، گھر میں نہیں رہ سکتا، آبادی میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک بڑی ہی 5ویں چیز شاید وہ دور سے جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بلند آواز کے ساتھ پکارے، ناپاک ناپاک ناپاک۔ تو آنے والا جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی مجھے اس طرف نہیں جانا، یہ شخص کوڑی ہے۔ جی، تو یہ 5 پابندیاں یہ 5 ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت لگاتی ہے۔ شریعت نے 5 خداوند یسوع مسیح نے اسے قبول کیا اور فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ خارج کر دیا گیا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ بڑی مصیبت میں ہے، کیونکہ سب سے بڑی سزا جو سمجھی جاتی وہ یہ ہے کہ کسی کو تنہا کر دیا جائے، اکیلا کر دیا جائے۔ یہ ایک طرح سے تنہا کر دیا جاتا ہے، اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سزا تھی۔ یہ کسی کے ساتھ اپنے جذبات شیئر نہیں کر سکتا، یہ کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا، یہ کسی کی سن نہیں سکتا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ اب اس نے کہاں سے سنا، کیسے سنا؟ ایک بڑا جمع غفیر ہے یسوع مسیح کے سامنے، تو یہ شخص آ جاتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے۔ یہ صاف لکھا ہے، اس شخص نے جو کوڑی تھا اس نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور پھر درخواست کرنے لگا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ خداوند مسیح نے دو طریقے استعمال کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ قریب چلے گئے اور اس کو چھوا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
اپنے کلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع مسیح کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے، جو کلام نکلتا ہے، وہ بھی اختیار والا ہے۔ تو اس طرح سے وہ شخص پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سو شریعت نے تو اسے خارج کر دیا ہے، لیکن فضل اس کے قریب چلا جاتا ہے اور پھر اسے قبول کرتا ہے، پھر اسے بحال کر دیتا ہے۔ سو اگر ہم دیکھیں تو یہ شخص جو ہے یہ ایک گناہ گار کی تصویر پیش کرتا ہے۔ افسس کی کلیسیا کو جب رسول مقبول پولس نے خط لکھا، دوسرے باب کی شاید 12 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، 11-12 آیات میں، سو وہاں لکھا ہے کہ 5 قسم، وہ جو ایک ہیں جو اسرائیلی ہیں اور ایک ہیں جو غیر قوم ہیں۔ اسرائیلی اور غیر قوم 2 میں تقسیم ہے۔ سو غیر قوم والے جو ہیں وہ مسیح سے دور ہیں، وہ خدا کی اسرائیل کی سلطنت سے خارج ہیں، وہ خدا سے جدا ہیں۔ سو یہ میں ترتیب کے ساتھ نہیں ابھی بول رہا۔ سو اس طرح سے غیر قوم والے جو ہیں وہ سب خارج کر دیے گئے ہیں۔ اب فضل نے کیا کیا ہے؟ فضل ان کے قریب جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور وہ سب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر لکھا ہے کہ تم جو دور تھے اب مسیح یسوع میں ایمان کے باعث قریب ہو گئے۔ سو ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کے قریب چلے جاتے ہیں۔ سو ہماری حالت وہی ہے، ہم ویسے ہی انسان ہیں۔ وہ اپنے جسم پر، یعنی اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے جسم پر عہد کا نشان رکھتے تھے جسے ختنہ کہا جاتا ہے۔ تو ختنے پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ سو یسوع مسیح جب آ گئے تو یسوع مسیح پر ایمان لا کے وہ سب یہ خدا کے قریب چلے جائیں۔ بلکہ کیا بات ہے، ایک بڑی بات کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے لوگ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے شریعت تو خارج کر دیتی ہے اور فضل اسے قبول کرتا ہے اور بحال کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے فرق۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ فضل میں تمام جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے اس میں کس طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ شریعت ان کو خارج کرتی ہے نا، وہ تو صرف بنی اسرائیل کو دی گئی تھی تاکہ وہ اس پر عمل کر کے خدا کے جو احکام ان کی فرما برداری سے وہ ان سارے وعدوں میں خدا کے داخل ہوتے ہیں۔ تو فضل ہے جو وہ تو تمام انسانوں کو داخل کرتا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح سب انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف اسرائیل قوم کے لیے۔ وہ سب انسانوں یعنی انسانیت کے لیے آیا، اور یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں اصل میں یہ فضل کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں۔ لکھا گیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے رہائی دیتا پھر۔ سو وہ بھلائی کے کام کرتا رہا۔ یہ معجزات ایسے نہیں لکھے گئے، یہ بھلائی کے کام ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کوڑی کی جگہ رکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بحال ہو گئے، شفا مل گئی، تو پھر آپ کس طرح سے اس کی شکر گزاری کریں گے، اور یہ آپ بھول نہیں سکتے۔ اسی طرح سے جو گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اس کے قریب آتا ہے اور پھر اس سے درخواست کرتا ہے۔ یہ درخواست کی گئی تو کچھ نہیں کیا گیا، کچھ شرط نہیں کہ تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں پھر کروں گا، تو میرے لیے یہ کرے گا، اتنی نمازیں پڑھے گا، اتنے روزے رکھے گا اور دائیکی دے گا، چندے دے گا یا کچھ کرے گا تو پھر میں تیرے لیے کروں گا۔ کوئی شرط نہیں، بلکہ فرمایا کہ جا اور کاہنوں کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اور یہ شخص سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لے کہ وہ اب انسانوں کے درمیان رہ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، شریعت میں کم و بیش 613 قوانین ملتے ہیں ہمیں، تو انسان کو سب کو پورا کرنا تھا، تو اس لیے پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی بے بسی تھی، اس لیے پھر خدا نے اپنا فضل کیا کہ تاکہ سارے ہی انسان نجات حاصل کر سکیں۔ جی، یہودی ربی جو تھے انہوں نے بیان کیا ہے کہ شریعت میں 613 احکام پائے جاتے ہیں۔ سو احکام کو
पूरा करना ये तो बड़ा मसला है ना, ये नहीं कर सकते हम। इसलिए दानिशवर लोग जो है वो भी यही कहते हैं कि अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जामन, मैं जय मुंह काले हो। यानी गुनाहगार, गुनाहगार, मुंह काले से मुराद है जिन जो गुनाहगार समझते हैं वो, तो वो भी यही समझते हैं कि खुदा के फजल से ही ये मुमकिन है। और दाऊद बादशाह जो था वो भी यही कहता है कि फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तुझे उत्ते मेरे। तो फजल जो है वो यीशु मसीह की मार्फत ही पहुंचता है, और वो ईमान के ज़रिए से। पौलुस रसूल ने ये भी लिखा कि तुमको फजल ही से निजात मिली है, और लिखा कि ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। सो हम फजल से कबूल किए जाते हैं और फजल से बहाल किए जाते हैं। यीशु मसीह हमें हमारे करीब आ गया है और वो हमें छूता है, और उसके छूने से हम पाक साफ हो जाते हैं और हमें ज़िंदा उम्मीद मिल जाती है। यानी कि शरीयत इंसान को गुनाहगार साबित करती है। अगर कोई भी वो जो एक भी हुक्म को तोड़ेगा तो वो गुनाहगार हो गया, और फजल है जो वो उसको रासबाज ठहराता है खुदावंद यीशु मसीह के बाइस। हाँ जी। और इसका तरीका भी ज़रा बता दीजिए कि किस तरह इंसान फजल में दाखिल हो सकता है, या किस तरह खुदा का फजल उस पर हो सकता है। देखिए अभी कोढ़ी की हमने बात की है, तो भाई कोढ़ी ने क्या किया है, कोढ़ी करीब आ गया और उसने दरख्वास्त की है। वो कहता है कि मेरा हक नहीं है, मसीह के पास, हाँ मेरा हक नहीं है कि तू मेरे लिए ये करे। अगर तू चाहे तो कर सकता है, लेकिन मेरा ये हक नहीं है। तो अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि वो अपनी हालत से वाकिफ है कि मैं इस हालत में खुदा के करीब नहीं जा सकता, खुदा की जमात में नहीं दाखिल हो सकता। इसी तरह से एक गुनाहगार जो है वो भी अपनी हालत से वाकिफ़ हो जाए और फिर वो ज़रूरत महसूस करे, वो अपने आप को पहचानता है कि भाई मेरी हालत क्या है, मैं खुदा के करीब नहीं जा सकता। तो फिर वो दूसरे की ज़रूरत महसूस करता है, तो फिर दरख्वास्त करता है आजिज़ी के साथ कि अगर तू चाहे तो मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर सकता है। तो अगर वो दरख्वास्त करता है तो फिर इसका मतलब अगला होता है कि वो इनसे तौबा कर रहा है, एक गुनाहगार है उनसे तौबा कर रहा है और वो यीशु मसीह पर ईमान ला रहा है। तो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से ही वो पाक हो जाएगा और उसे खुदा का फर्जंद होने का ये हक मिल जाता है। यानी कि ये तो फिर एक बड़ी खुशखबरी है सारे इंसानों के लिए, जितने भी तमाम बनी नौ इंसान हैं वो अपनी हालत पे गौर करें कि वो शरीयत या किसी और किसी तरीके से वो बचाए नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करें और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, तो फिर वो निजात हासिल कर सकते हैं। देखें वो जो सीधी सी बात है और ये बड़ा दावा है हमारे खुदावंद का जी, और दावा ये है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सो वसीला जो है वो एक ही है, हमें उसके पास जाना है और अपने गुनाहगार होने को समझना है, अपनी हालत को समझना है और फिर उससे दरख्वास्त करना है। सो वो पाक साफ कर सकता है। जी बहुत थैंक यू जी पादी साहब, आपने टाइम दिया और यकीनन ये बहुत बरकत बातें हैं। हमारे जितने भी अजीज़ सुनेंगे वो इससे बरकत हासिल करेंगे। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और अगले किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बाइबल रिसर्च सेंटर हमारा चैनल है इसको ख़ुद भी सुनें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम उस मौजू को ज़ेर बहस लाकर आप सबकी रहनुमाई कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।